بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کون کون سے؟ مختلف قسم کے نظریات ہیں کہ نبی کے اہل بیت سارے بنو ہاشم ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہ جو اللہ کے نبی کے دادا تھے، ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ اور اسی طرح کبھی یہ کہ اللہ کے نبی کی ازواج بیویاں اہل بیت ہیں، اور کبھی وہ موقف کہ جو مکتب اہل بیت کا ہے وہ کیا ہے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو خطا نہیں کرتے اور حدیث ثقلین کے مطابق قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تو اب اگر ہم تاریخ کی طرف بھی دیکھیں تو فقط یہی ہستیاں دکھائی دیتی ہیں جن کی کوئی غلطی تاریخ میں نہیں بتائی گئی، مگر یہ کہ ان پہ تہمت لگائی گئی۔ کوئی کہے امام حسین نے غلط کیا کربلا جا کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں علی و بطول و حسن و حسین اور خود رسول اللہ کہ جن میں کوئی غلطی ہمیں نہیں ملتی تاریخ میں کہ انہوں نے غلط کیا ہو، جبکہ باقیوں کے بارے میں تاریخ نے خود گواہی دی ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ سب لمبی داستانیں ہیں، احادیث ہیں، صحیح و سند احادیث ہیں جن سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ لیکن ایک حدیث کہ جو ذرا ذہن میں معنی کو واضح کر دیتی ہے، اور حدیث بھی صحیح حدیث، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر وہ فرمان کے جو کتابوں میں آیا ہے، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہو، ہر وہ فرمان، ہر وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث اس کے کچھ معیارات ہیں، اور ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جتنے لوگ اس حدیث کے ہم تک پہنچنے میں واسطہ بنے ہیں وہ سارے سچے ہوں اور قابل اعتماد ہوں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح السند ہے۔ تو انہی صحیح السند احادیث میں سے ایک حدیث اہل بیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتب میں موجود ہے اور صحیح السند موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ عرف عام میں نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا جا سکتا ہے عرف عام میں، لیکن وہ اہل بیت کے جن کے بارے میں کچھ خاص مقام بتایا گیا ہے جو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے، آیا ایسے کچھ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس طرح کی وضاحت فرمائی ہو؟ تو اس کو سمجھ لیجیے اس حدیث سے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو شیعہ سنی دونوں کے پاس موجود ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو ہم لوگ حدیث قصا کے نام سے جانتے ہیں۔ قصا کسے کہتے ہیں؟ اوپر اوڑھنے والی چادر کو۔ کتب برادران اہل سنت میں یہ حدیث اس طرح سے موجود ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور آ کر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زہرا کو بلایا، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان چار ہستیوں کو بلایا، اور اپنے ساتھ ان کو اس چادر میں لے لیا، اور لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ ہؤلاء اشارہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اس روایت کو ہم تک پہنچانے والی، روایت کرنے والی اللہ کے نبی کی خود زوجہ ہے۔ اب یہاں سے سمجھیے گا، ان کا نام ہے حضرت ام سلمہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں بھی وہیں پر موجود تھی جب یہ پانچوں، جن کو ہم شیعہ پنجتن پاک کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ پانچوں اس چادر میں اکٹھے ہوئے، اور گویا بی بی نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو بی بی ام سلمہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ سکتی ہوں؟ اب اللہ کے نبی کیونکہ
خلق عظیم کے مالک تھے، اخلاق عظیم اللہ نے سند دی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنی زوجہ کو، انک علی خیر، آپ بے شک آپ بھلائی پر ہیں۔ اس جملے میں کیا چھپا ہوا تھا کہ آپ بھلائی پر ہیں، لیکن اس قصہ کے اندر موجود لوگوں میں آپ شامل نہیں۔ تو یہ صحیح حدیث برادران اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں مکتب اہل بیت کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ اہل بیت کا معنی وسیع ہے، لیکن ہمارے پاس قطعی دلیل موجود ہے کہ جو قصہ والوں کا مقام ہے وہ باقیوں کا مقام نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے کہہ دینا تھا آپ بھی آ جائیں، لیکن بڑے اچھے انداز میں اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اہل بیت خاص ہیں یہ فقط وہی ہے کہ جو اس قصہ کے اندر موجود ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت جس کا انکار کرنے والا سوائے اپنا منہ کالا کرنے کے اللہ کے سامنے اور کوئی نتیجہ نہیں لے سکتا۔ البتہ ہوتے ہیں جو لوگ منہ کالا کرتے ہیں، آج بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ وہ ہے آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ میں بہت سارے نکات چھپے ہوئے ہیں انہی 5 تن کے فضائل کے۔ اس آیت کے لفظ، ان لفظوں میں گنجائش ہے کہ زیادہ لوگوں کو نبی لا سکتے، لیکن گنجائش کے باوجود نبی سب کو نہیں لائے، صرف انہی کو لائے ہیں جو قصہ کے اندر تھے، جن کے بارے میں حدیث قصہ گواہی دے رہی ہے۔ انہی کے بارے میں آیت مباہلہ پر جو اللہ کے رسول نے عمل فرمایا ہے وہ عمل گواہی دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نجران کے مسیحی اور کچھ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے اور اللہ کے نبی سے انہوں نے گویا کہ مناظرہ کیا، پہلے مناظرہ پھر مباہلہ، اور انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اس سے پچھلی آیات میں اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اگر آپ آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مسیحیوں نے کیا مسئلہ سامنے رکھا تھا۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے پاس عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ انحراف، گمراہی کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ بیٹا بھی پھر وارث ہوتا ہے، وہ بھی اسی مقام کا ہوتا ہے۔ قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے کہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہے۔ اب اس آیت میں قرآن کا جواب سنیں، اللہ کا جواب سنیں۔ قرآن کہہ رہے کہ اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا؟ اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم۔ تو پھر ان کی تو ایک ڈگری حضرت عیسیٰ سے بھی اوپر ہونی چاہیے۔ جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے تو پھر اس کو تو اللہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی۔ کیسے ایک جیسی مثال ہے؟ آدم کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ خلقہ من تراب، اس کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا، تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر اس سے کہا بن جا، تو وہ بن گیا، ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو تم اپنے پاس سے دلیلیں گھڑ کے لا رہے ہو؟ عیسیٰ کے والد نہیں ہے بس والد اللہ ہے، یہ تمہاری دلیل باطل ہے۔ اس لیے کہ اللہ جسے چاہے بغیر باپ کے پیدا کر دے اور جسے چاہے بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر دے۔ اگر عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا تو آدم کو کیوں نہیں کہتے؟ لہذا تمہاری دلیل مردود ہے، تمہاری دلیل باطل ہے۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت میں جو آیت نمبر 60 ہے سورہ آل عمران کی، فرمایا الحق من ربک، اے رسول حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔
فلا تکم من الممترین، بس اس حق کے آنے کے بعد اب شک کرنے والوں میں سے اور اس معاملے میں جھگڑے کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ اس حکم اس آیت کے بعد آیت نمبر 61 جس کو ہم آیت مباہلہ کہتے ہیں، یہ بات بتا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے نبی سے، فمن حاجک فیہ، پس جو بھی آپ سے اس معاملے میں جھگڑے، حجت بازی کرے، حجت عربی میں دلیل کو کہتے ہیں، جو انسان اپنے مد مقابل کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے، جو ثبوت پیش کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ اس لیے ہم ائمہ کو حجت خدا کہتے ہیں، یعنی ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے، یعنی دلیل ہے، ثبوت ہے حق ہونے کا۔ جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے وہ حق ہونے کی دلیل۔ توجہ فرمائیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو بھی اے رسول اب آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں علم آپ کے پاس آ جانے کے بعد، یعنی اللہ نے آپ کو بات بتا دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو پھر اب دلیلیں نہیں دینی، پھر اب ان کو ایک اور دعوت دیجیے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا، تو پھر آپ ان سے کہیے کہ تعالو، آؤ، آنے کی دعوت۔ عربوں نے جب کسی سے کہنا ہوتا ہے کہ آ جاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ تعالو، تعالو الی، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا، عربی نہ بھی یاد رہے، ترجمہ آپ کو جو صحیح لفظی ترجمہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو، نساء عربی زبان میں عورت کی جمع ہے، جو ہم عورت خاتون کو کہتے ہیں، تو نساء یعنی عورتیں، خواتین، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے نفسوں کو، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو بلا لو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور پھر ہم مباہلہ کر، اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور مباہلہ کر کے ہم کیا کریں؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، خود کو شامل کرتے ہوئے، ہم دونوں میں سے، ہم اور تم دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اب جب یہ اعلان کر دیا گیا، دن اور گویا کہ ٹائم طے ہو گیا، اب جب وقت آیا تو مسیحیوں کے جو بڑے علماء تھے، جو رہبان تھے، انہوں نے کیا دیکھا کہ جناب رسالت مآب کس کو ساتھ لے کر آتے۔ اب لفظوں پہ غور کریں، لفظ کیا ہے؟ ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض لوگ نا ہر چیز میں ڈرامے بازی کرتے، کہتے ہیں آل سے مراد تو ساری امت ہے رسول اللہ کی۔ یہاں پہ پتہ چلے گا آل خاص کون ہے۔ آل کا لفظ آ سکتا ہے پوری قوم پر، عربی میں استعمال ہے، لیکن ہمارے پاس دلائل ہے کہ یہاں پہ مراد خاص لوگ۔ توجہ کیجیے، تو کیا فرمایا؟ کس کو لے کر؟ ابناءنا کا لفظ بیٹے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان بعض معاملات میں دوسری زبانوں سے مختلف ہے۔ ہمارے یہاں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ واحد، جمع۔ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ سنگولر، پلورل، یعنی سنگولر یعنی ایک اور پلورل یعنی دو یا دو سے۔ عربی کا معاملہ مختلف ہے۔ عربی میں دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ، تے سے 3 نقطوں والا، نون یہ ہے۔ بس اردو میں ہم کہتے ہیں واحد، جمع، عرب کیا کہتے ہیں؟ واحد،
تثنیہ اور جمع، متوجہ ہو گئے؟ ابنا واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ رسول پاک کتنے بیٹوں کو لے کر آئے؟ کتنے بندوں کو؟ بیٹوں کے طور پر کتنوں کو لائے؟ ابنا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جی تکا نہیں مار، جمع ہے، یہی سے تو بات پتہ چلتی۔ جمع عربی زبان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کم سے کم تین سے، کم سے کم تین سے، اور جو لفظ آیت مباہلہ میں آیا ہے اس کے مطابق کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ لیکن اللہ کے نبی جن کو اپنا بیٹا کہتے ہیں وہ ہیں ہی دو، تیسرا کوئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی تیسرا بھی اس رتبے کا ہوتا تو آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ تو جمع کا لفظ ہے، لیکن اللہ کے نبی تین کو لائے، چار کو، پانچ کو، آٹھ کو، 10 کو، کتنوں کو لائے؟ 2 کو لائے۔ پس یہ جو ان 2 کو ابنا انا کا مصداق بنایا، اسی وجہ سے بعد میں بھی امت اس نسل والوں کو جب پکارتے تھے تو کہتے تھے یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے قرآن نے بتایا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اسی آیت سے مقام حسنین معلوم ہوتا۔ بس اللہ کے رسول کی اولاد کے بیٹوں کے طور پر کس کا انتخاب کیا اللہ اور اس کے رسول نے مل کر؟ کن کا انتخاب کیا؟ جوانان جنت کے 2 سرداروں کا۔ بس یہ نقطہ یاد رہے کہ آیت میں جمع کا لفظ آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کوئی تیسرا نہیں ملا اپنے ابنا میں شامل کرنے کے لیے۔ اب آگے چلیں، آگے اس سے بھی پر لطف بات، وَنِسَاءَنَا، اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ اب یہ آپ نے ذرا غور سے جواب دیں، جب کسی خاتون کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ میری عورت ہے تو مراد بیوی ہوتی ہے؟ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میری بیوی ہے یا کہہ رہا ہوتا ہے میری بیٹی ہے؟ ہاں، کبھی کوئی بیٹی کو کہتا ہے یہ میری عورت ہے؟ جی، پس نساءنا میں کس کو آنا چاہیے؟ عرب میں بھی یوں ہی ہے، کس کو آنا چاہیے؟ بیویوں کو۔ اور اللہ کے نبی کی، اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، اس آیت کے نزول کے زمانے میں 8 یا 9 ازواج موجود تھی۔ اب نساء سے جو عرب کا ذہن پہلے جاتا ہے کدھر جاتا ہے؟ بیویوں کی طرف۔ لیکن کتنی بیویاں لائے اللہ کے رسول؟ جی کوئی نہیں لائے، شیعہ سنی دونوں کتابیں گواہی دی۔ اور بعض لوگوں کی آپ کو مکاری بتاؤں، حدیث اگر میں غلطی نہ کروں، ابھی مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں بولتا، لیکن معتبر احادیث جو ہے اہل سنت کی ان میں سے گنی جاتی ہے۔ تو اس میں اس تفسیر لکھنے والے عالم کے جو بڑے معروف ہیں، مجھے ابھی چونکہ نام ذہن میں پکا نہیں ہے اس لیے میں عرض نہیں کر رہا، لیکن سب کو پتہ ہے، جس کو بھی اس آیت مبالغہ کے قصے کا پتہ سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنی حدیث میں اس آیت کے، اپنی تفسیر میں آیت مبالغہ کی تفسیر کرتے ہوئے روایات لے کر آئے، اور ان روایات میں کیا ملتا ہے کہ رسول اللہ کس کس کو لے کر آئے؟ حسن و حسین، سیدہ زہرا اور علی ابن ابی طالب، اور خود فقط ان کو لے کر آئے۔ ایک روایت، 2 روایتیں صحیح بتا کر نیچے وہ کیا لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور ان کے بچے بھی تھے، ان سب کو بھی لے کر آئے تھے، اور وہ روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ٹھیک روایت۔ انہوں نے ایمانداری کی ہوئی ہے، تفسیر لکھنے والے نے ایمانداری کی ہے۔ تو البتہ یہ بات یاد رکھیں، ایماندار شیعہ بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت بھی، اور بے ایمان بھی، دونوں میں سے کوئی بھی
ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایماندار یعنی مومن، اس کا فرق بھی آپ کو سمجھ آ جائے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو، پہلے یہ سن لیں. کیا فرمایا انہوں نے؟ لکھا کہ یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن بعد میں آنے والے چیمپئنز نے کیا کیا؟ ایک چیمپئن نے اہل بیت اطہار کی اس فضیلت کو کم رنگ کرنے کے لیے کیا کہتا ہے، وہ جو صحیح تھی ان کو چھوڑ کر اس مفسر کا نام لے کے کہتا ہے اتنے بڑے عالم مفسر نے لکھا ہے کہ فلان فلان اور ان کے بچے بھی ساتھ تھے. اور بے ایمان نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اپنی مرضی کا پیس کاٹ لو، ٹھیک ہے نا، یا بے ایمانی تیرا آسرا کے تحت، اور جو اپنی مرضی کا پیس نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. پبلک نے کہا اور تفسیریں اٹھا کے دیکھنی اور چیک کرنا ہے کہ قبلہ صاحب نے صحیح ڈوز دی ہے یا زہر پلایا. اس جذبے کو کہتے ہیں ناسبیت. ناسبی کون ہوتا ہے؟ اہل سنت ناسبی نہیں ہوتے، یاد رکھیے. اہل سنت آپ یوں سمجھیں کہ معرفت اہل بیت اس طرح نہیں رکھتے جس طرح رکھنی چاہیے. لیکن آیا اہل بیت سے محبت بھی نہیں کرتے؟ نہیں، اہل بیت سے محبت کرتے. جو انہیں پتہ ہے ان سے محبت کو جزو ایمان سمجھتے. اب آگے ہمارا ہنر ہے کہ ہم ان کو ذرا اوپر والی سیڑھی پہ حکمت سے، دانائی سے کیسے لا سکتے ہیں، یا نہیں ان کو ایسی باتیں سنائیں کہ وہ اس سیڑھی سے بھی پیچھے چلے جائیں، دوسروں کی گود میں جا کے گر جائیں. ایسی بعض اوقات حرکات ہو جاتی ہے، کام ہو جاتی ہے. یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کل کو اگر آپ مجھے بلائیں کسی اہل سنت کے عالم کے پاس بھی تو میں پھر کہوں گا نہیں یوں نہیں تھا تو یوں تھا، تو یوں نہیں تھا تو یوں تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کو کوئی نمک مرچ لگا کے راضی کرنا مقصود، حقیقت بتا رہا ہوں. نساء یعنی عورتیں. اور پہلا جو معنی آتا ہے ذہن میں وہ کیا آتا ہے؟ بیویاں. لیکن اللہ کے نبی کس کو لے کر گئے؟ بیٹی کو. حالانکہ کئی اللہ کے نبی کی ازواج موجود تھی مدینہ میں. پس جو تعلق نبی کا جناب زہرا سے ہے وہ کسی اور خاتون سے رتبے اور مقام کا. اب آ جائے تیسری جگہ پر، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. انفس کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ آپ کو میں نے تھوڑی سی گرامر بھی پڑھائی ہے، یہ عربی گرامر میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انفسنا کیا ہے؟ آپ توجہ کریں. اگر دو بیٹے کہنا ہو، لفظ بھی آپ کو بتا دوں تو کیا کہیں گے؟ ایک بیٹے کو کہتے ہیں ابن، دو کو کیا کہتے ہیں؟ ابنان یا ابنین. یہ اسی طرح جیسے دو بھاری چیزوں کو کیا کہا؟ ثقلین. اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، کبھی ثقلان کبھی ثقلین. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح کبھی ابنان اور کبھی ابنین. یہ خاص قواعد و ضوابط کے تحت. ایوے نہیں ہوتا جب دل کرے ابنان کر دو، جب دل کرے ابنین، ایسا نہیں ہوتا. خاص قواعد و ضوابط، وہ ابھی ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ظاہر عربی گرامر کی کلاس تو نہیں، لیکن یہ ضروری تھا تاکہ آپ کو تسنیہ کا بتا دیا جائے تاکہ معنی آپ کو پتہ ہو. تو دو بیٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ ابنان یا ابنین. یہاں پہ ابناءکم کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابنینا. ہمارے دو بیٹے ہم لاتے ہیں، تمہارے دو بیٹے تم لاؤ، لیکن جمع کا لفظ ہے. اسی طرح انفس جمع ہے، واحد کیا ہے؟ نفس. اب یہ لفظ نفس کا معنی سمجھ لو. نفس انسان، یہ عربی زبان میں اس کے مختلف استعمالات. اگر آپ کسی کو دعوت دیں، کوئی بڑا افسر ہو، کوئی بڑا بااثر شخصیت ہو، اور آپ کہیں کہ جی ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے تو آپ تشریف لائیں گے، وہ کہے کہ میں آؤں گا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہے؟ میں آؤں گا. لیکن آپ کو پتہ ہو یہ آؤں گا کہتا ہے، بھیج اپنے منشی کو دیتا ہے. کہتا ہے میں آؤں گا لیکن مصروف آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تو کس کو بھیج دیتا ہے؟ کبھی اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہے، کبھی اپنے سیکرٹری کو بھیج دیتا ہے، کبھی بھائی کو بھیج دیتا ہے، خود نہیں آتا. تو آپ اسے دوبارہ پوچھتے ہیں آپ خود آئیں گے؟ یہ پوچھنے کے لیے پوچھنے والا کیا کہے گا؟ نفسک کا، یعنی آپ خود آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہاں سے نفس کا معنی سمجھ لیں، یعنی میں خود. وہ کہے گا کہ مثلا نفسی، ہاں میں خود آؤں گا.
میں کسی دوسرے کو نہیں بھیج. جب عربی زبان میں کسی نے کہنا ہو کہ اگلا سمجھ رہا ہو کہ خود یا کوئی اور اس نے بتانا ہو کہ میں خود آؤں گا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا بے نفس نفیس، یہ نفس وہیں سے نکلا ہے، یعنی بے نفس نفیس یعنی بقلم خود. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی میں خود آؤں گا. تو انفس کیا بنے گا؟ اب ترجمہ آپ خود سمجھیں، میری اردو بہت اچھی نہیں کہ اس کو میں سمجھا سکوں. اگر کوئی شخص کہے کہ کسی دوسرے کو کہے کہ یہ بھی میں ہوں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بھی کون ہے؟ میں ہوں. اور کہنے والا کوئی ایسا ویسا نہ ہو، کہنے والا سردار انبیاء ہو، اور وہ کہے کہ یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں ہوں. البتہ مقام نبوت اللہ کے نبی پہ ختم ہے، لیکن وہ ہستی جس کو نبیوں کے سردار نے اور خاتم الانبیاء نے اپنا نفس یعنی خود قرار دیا ہے کہ یہ خود میں ہوں، وہ فقط ایک ذات ہے جس کا نام اطہر علی ابن ابی طالب. ثبوت کیا ہے؟ اب بیٹوں کے معاملے میں آیت پر عمل کیسے کیا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی پہلے، یعنی اللہ نے کہا تھا یہ کرو، کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یہ اپنے نفسوں جمع ہے. تو اللہ کے نبی کے پاس گنجائش کتنوں کی تھی؟ کم از کم. لیکن کتنوں کو لائے؟ فقط ایک کو لائے. خود تو اب ان سے ہٹ کے بات کرو، خود تو وہ خود ہے، ٹھیک ہے. اگر خود رسول اللہ کو بھی شامل کرے تب بھی انفس پورا نہیں ہوتا. مراد یہ کہ جمع، کیونکہ دو آئے نا، اللہ کے نبی آئے یا علی آئے، تو یہ دو اگر آتے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کون سا لفظ ہونا چاہیے تھا؟ نفسین، جیسے ابنین، جیسے ثقلین، اسی طرح نفسین. انفس جمع ہے جیسے ابنا جمع ہے جیسے نساء جمع. بس اس آیت کے معنی اور اللہ کے نبی، آیت کا معنی کیا بنتا ہے اس میں گنجائش زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس نے بتا دیا کہ جو مقام ان 5 کا ہے کسی اور کا. اور یہی حدیث قصہ کہہ رہی، اے کاش کے امت بھی ان کا مقام وہی رکھتی کہ جو قرآن نے، اللہ کے نبی کے عمل نے اور اللہ کے نبی کے فرمان نے اپنی امت کو دکھایا تھا اور بتایا تھا.